السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ. ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا. انتہائی قابل عزت و تکریم میرے بزرگوں اور نوجوان دوستوں، صاحب و ساتھیوں، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ہی قیمتی خزانہ ہے، اور عشق سیکھنا ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسے کیا جائے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس جو سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس زندگیاں ہیں. ہم نے ان کی زندگیوں کو دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سیکھنا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیسے کیا. آپ کی محبت کی بات ہو تو عشق کیسے ہے، آپ کے اطاعت کی بات ہو تو عشق کیسے ہے، آپ کے طریقے پہ چلنا ہو تو عشق کیسے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے الفاظ کی ادائیگی ہو تو اس کو ماننا کیسے ہے، اس پہ عمل کرنا کیسے ہے. یہ تمام زندگی کے جو معاملات ہیں یہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں ملتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ذریعہ بنتے ہیں آگے چلنے کا، اور رہنمائی کرتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیاں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو انہوں نے کیسے سیکھا اور پھر اس پر عمل کر کے کیسے دکھایا. اور پھر جب سیکھنے کے بعد جو اصل چیز ہے وہ انسان کے عمل کی آتی ہے. عمل کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح راستے پہ چل پڑا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک محفل کے ایک شاعر ہیں، آپ کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ اشعار پڑھا کرتے تھے، اور ان کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ملا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے.
تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسان سے فرمایا، اے حسان کوئی اشعار سنائیے۔ تو حضرت حسان محبت بڑے انداز میں جو شعر پڑھتے ہیں، وہ جتنے بھی آج تک شعراء گزرے ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرنے میں، مقام کو بیان کرنے میں شاعری کی ہے، ان تمام اشعار میں حضرت حسان کا ایک شعر وہ کافی ہے، وہ کافی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اللہ اکبر، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَإِنَّكَ قَدْ خُلِقْتُ كَمَا تَشَاءُ، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں، اللہ اکبر۔ تو اس پہ کسی ذوق والے نے کہا حسان آپ دیکھتے کیسے؟ حسان آپ دیکھتے کیسے؟ اللہ نے آپ سے حسین پیدا ہی کسی کو نہیں کیا، اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور فرماتے ہیں کہ آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں خُلِقْتُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ ہر عیب سے پاک پیدا کیا، مبرعا من کل عیب، ہر عیب سے پاک پیدا کیا، فکأنک قد خلقت کما تشاء، فکأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے پیدا کیا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اللہ اکبر۔ یہ حضرت حسان کا جو شعر ہے، تمام شعراء کے شاعری پر ایک شعر جو ہے وہ بھاری ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی تھی، اس کے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ احد کے میدان میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، خون بہت ان کا بہہ چکا اور قریب المرگ پہنچ رہے ہیں۔ ایک دوسرے صحابی قریب آئے اور ان سے پوچھا کہ آخری وقت ہے، کسی چیز کی تمنا ہے؟ ظاہراً ان کو نظر آ گیا کہ کسی چیز کی تمنا ہے۔ عرض کیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کون سی، کس بات کی تمنا ہے؟ جواب ملا کہ آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ عشق دیکھیے، زندگی کا آخری لمحہ چل رہا ہے اور خواہش کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوسرے صحابی نے اس زخمی صحابی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام جہاں تشریف فرماتے وہاں پہنچے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر آپ کو اتارا اور کہا کہ آپ کے محبوب آپ کے سامنے ہیں، دیدار کر لیجیے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں، دیدار کر لیجئے۔ جب انہوں نے زخم سے چور ہیں وہ صحابی جب انہوں نے یہ بات سنی تو گویا ایسے ہوا جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی ہو، جیسے بجلی دوڑ گئی ہو اور جیسے فوراً طاقت بحال ہو گئی ہو۔ اپنے چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا اور دیدار کرتے ہی کرتے ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو کسی نے کہا نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، اللہ اکبر۔ اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ تھا آج تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، غرض دنیا میں ہر صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً مدینہ کے افق پر سیلاب نور آیا، حقیقت کی خبر دینے ختم المرسلین آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو ختم المرسلین آیا، صاحب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ میری نبی کی شان و مقام کو ہم کیا بیان کریں؟ اللہ نے خود نبی کی شان بیان کی ہے، تو کسی انسان کی کیا مجال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کر سکے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے ہوئے آپ کی شان کا تذکرہ کرتا ہے وہ ان لوگوں میں یقیناً شمار ہوگا جنہوں نے نبی کی شان بیان کی ہوگی، جنہوں نے نبی کی شان بیان کی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے منصب کو، آپ کے مقام کو بہت اونچا رکھا ہے، بہت بلند رکھا ہے۔ اور یہ تو میں نے ایک صحابی کا واقعہ سنایا، اگر ہم اشجار کی بات کریں تو ایک درخت کا تنا وہ بڑی، اللہ اکبر، اس کو کتنی محبت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے جب باہر تشریف لائے تو آپ جب تشریف لاتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، آپ اس کو ٹیک لگا کر ایڈریس کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے. تو ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسلمانوں کی تعداد، صحابہ کرام کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیک لگا کر تو دور سے جو بیٹھنے والا ہے وہ آپ کی زیارت نہیں کر سکتا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ممبر بنا دیں، ہم ایک ممبر بنا دیں، آپ اوپر بیٹھا کریں تاکہ دور سے بیٹھنے والا بھی آپ کی زیارت کر سکے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، جی ہاں اجازت مل گئی، اجازت ہو گئی. تو صحابہ کرام نے ایک ممبر بنایا، ممبر تیار ہو گیا. اب نبی علیہ السلام کا انتظار ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اس پہ بیٹھ کر ایڈریس کریں، خطاب کریں. تو حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور حجرے سے نکل کر بالکل قریب درخت تھا اور اس کے ساتھ ہی ممبر بنا ہوا تھا. آج بھی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں مسجد نبوی کی زیارت کرنے کا موقع دیا ہے، ان کو وہ یہ بات دیکھتے ہوں گے کہ جہاں پہ ایک ممبر بنا ہوا ہے وہاں پہ ساتھ اسی جگہ پر درخت ہوا کرتا تھا جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر گفتگو کیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو وہاں پہ بار بار حاضری مقدر فرمائے، آمین. تو حضور علیہ السلام جب وہاں سے اپنے گھر روز مبارک سے نکلے اور بڑھے، اور جب آپ درخت کو کراس کرنے لگے، اس درخت کو کراس کرنے لگے تو اس میں سے رونے کی آواز آئی. حضور علیہ السلام رک گئے اور آپ پیچھے کو مڑے اور آپ نے درخت سے مخاطب ہو کر کہا، اے درخت تجھے کیا ہوا، تو کیوں روتا ہے؟ تو درخت کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی. اللہ، آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں کہ آج تک آپ مجھے ٹیک لگا کر گفتگو کیا کرتے تھے، آج آپ کا ممبر بن چکا ہے، تو میں آپ کی جدائی میں، آپ کے فراق میں رو رہا ہوں. آج آپ اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو میں تو علیحدہ ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ایک درخت فکر نہ کر، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت کا درخت بنا دے اور جنتی تجھ سے پھل کھائیں؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، ہاں میں اس پہ راضی ہوں. تو اللہ کا حکم ہوا، زمین پھٹی اور وہ جنت میں پہنچ گیا. تو ایک درخت کو بھی پتہ ہے کہ نبی کا مقام کیا ہے. آج میں اور آپ امتی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ نبی کی سنت کا مقام کیا ہے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کیسے اپنے دن اور رات کے وقت میں کیسے ان کا قتل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذہن اور دماغ میں یہ بات بھی نہیں گزرتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور کسی سے بات کی جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کہتے سنت ہی تو ہے. نہیں، ایسی بات نہیں. یہ سوچے کہ سنت ہے کس کی؟ پیغمبر اعظم کی سنت ہے، پیغمبر انقلاب کی سنت ہے، جن کی سنت دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہم سنت کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو اللہ ہمارے لیے کامیابی کے دروازے کھولے گا. تو یہ فکرہ کہنا کہ سنت ہی تو ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا